السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک شخص جس کا نام احمد تھا اپنی بیوی کے انتقال کے بعد بہت غمگین اور تنہا ہو گیا۔ اس کی بیوی زینب زندگی میں اس سے ناراض ہو گئی تھی اور ان کی آخری ملاقات بھی ناراضی میں ہی ہوئی تھی۔ احمد کے دل میں ہمیشہ اس بات کا دکھ رہا کہ وہ اپنی بیوی کو منا نہیں سکا۔ دنیا کے معمولات میں الجھے ہوئے احمد کو بہت وقت لگا کہ وہ اپنی بیوی کی یاد میں سکون پانے کے لیے اس کی قبر پر جائے۔ ایک شام کو جب شام کی روشنی مدھم ہو رہی تھی، احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ زینب کی قبر پر جا کر اس سے اپنی دل کی بات کہے گا۔ جب احمد زینب کی قبر پر پہنچا تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں بند کر لی۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے اور اس نے اپنی بیوی سے معافی مانگنا شروع کی۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے قبر کے پاس ہوا میں ایک عجیب سی سکوت پیدا ہو گئی ہے۔ اسی لمحے اسے ایک آواز سنائی دی۔ وہ آواز بالکل زینب کی آواز کی طرح کی تھی۔ احمد، تم کیوں یہاں آئے ہو؟ احمد ایک دم چونک گیا اور حیرانی سے ارد گرد دیکھنے لگا، مگر وہاں اس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ سمجھا شاید یہ اس کا وہم ہے، مگر وہی نرمی اور مانوس آواز دوبارہ سنائی دی۔ ہاں احمد، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ احمد کی آنکھوں میں حیرانی اور خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور تھوڑی ہمت کر کے کہا، زینب، یہ تم ہو؟ آواز میں ایک درد بھری مسکراہٹ محسوس ہوئی۔ ہاں احمد، یہ میں ہوں۔ شاید تمہیں میری باتیں یاد ہوں کہ میں کبھی بھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اور دیکھو میں آج بھی تمہاری بات سننے کے لیے یہاں ہوں۔ احمد کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، زینب، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میری غلطیوں نے ہمیں دور کر دیا۔ کاش کہ میں تمہیں زندگی میں منا سکتا، کاش کہ میں تمہاری ناراضی کو دور کر سکتا۔ زینب کی آواز میں نرمی اور شفقت تھی۔ احمد، مجھے یہ باتیں سننے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تمہارا دل صاف ہو جائے تو شاید تمہیں سکون ملے۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ میں ہمیشہ تم سے محبت کرتی تھی اور تمہاری غلطیوں کو نظر انداز کرتی تھی، مگر تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں بھی تو انسان ہوں، میری بھی خواہشات ہیں، میری بھی اپنی زندگی ہے۔ احمد نے ندامت کے ساتھ جواب دیا، زینب، تمہاری زندگی میری زندگی سے بہت زیادہ قیمتی تھی۔ مجھے یہ بات تب سمجھ نہیں آئی، لیکن اب جب تم میرے پاس نہیں ہو تو ہر لمحہ تمہاری کمی محسوس ہوتی ہے۔ کاش کہ میں تمہاری باتوں کو سن سکتا، کاش کہ میں تمہیں سمجھ سکتا۔ زینب کی آواز میں تھوڑی خاموشی کے بعد ایک عجیب سی پرسکون خوشبو محسوس ہوئی۔ احمد، زندگی اور موت کے اس فرق کے بعد بھی میں تمہیں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، اپنی غلطیوں سے سیکھو اور دوسروں کی خوشیوں کو اپنی اولین ترجیح بناؤ۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے ندامت میں مت گزارو۔ احمد نے کہا، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ زینب کی آواز میں اب نرمی اور محبت تھی، جیسے اس کی روح کو سکون مل گیا ہو۔ احمد، محبت میں معافی کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ میں تمہیں معاف کر چکی ہوں، لیکن یہ وعدہ کرو کہ اب تم کسی کو اتنی تکلیف نہیں دو گے کہ وہ اپنی آخری سانسوں تک تم سے ناراض رہے۔ یہ سن کر احمد نے اپنے دل میں ایک عہد کیا کہ وہ اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھے گا جو زینب کے ساتھ رکھا۔ اس نے دعا کی اور قبر کے پاس بیٹھا رہا، جیسے وہ زینب کے قریب ہونے کا احساس کر رہا ہو۔ احمد دیر تک زینب کی قبر کے پاس بیٹھا رہا، جیسے اس کی ہر بات دل پر نقش ہوتی جا رہی ہو۔ وقت کا کچھ ہوش نہ تھا، بس وہ قبر کے پاس خاموش بیٹھا اور اپنے اندر اٹھتے جذبات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے زینب سے ملنے والے ہر لفظ کو دل کی گہرائیوں میں اتار لیا تھا۔ اچانک زینب کی آواز دوبارہ آئی، جو اب کچھ اور نرم تھی۔ احمد، زندگی چلتی رہتی ہے اور لوگوں کو بھی چلتے رہنا چاہیے۔ ماضی میں جو ہو چکا وہ بدل نہیں سکتا، مگر تم اپنے حال اور مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہو۔ احمد نے سر جھکاتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، زندگی کو آگے بڑھنا چاہیے۔ میں نے ہمیشہ اپنے پچھتاوے کو ساتھ لیے رکھا،
مگر تم نے آج مجھے ایک نئی راہ دکھائی ہے۔ میں اپنی غلطیوں سے سبق لوں گا اور آئندہ اپنے قریب رہنے والوں کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ زینب کی آواز میں ایک آخری نرمی اور سکون محسوس ہوا۔ یہی میری آخری پیغام ہے احمد، اپنی زندگی کو محبت، خلوص اور عزم سے گزارو، دوسروں کی خوشی اور سکون کا خیال رکھو اور اپنے دل کو صاف رکھو۔ اگر تم ایسا کر سکو تو سمجھو کہ تم نے میرا حق ادا کر دیا۔ احمد نے آنکھیں بند کی اور دل کی گہرائیوں سے دعا کی۔ اس نے زینب سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی نصیحتوں کو ہمیشہ اپنے دل میں بسائے رکھے گا۔ پھر ہوا کا ایک نرم جھونکا آیا، جیسے زینب کی روح اس سے الوداع کہہ رہی ہے۔ احمد نے محسوس کیا کہ زینب اب سکون میں ہے اور شاید اس کی روح کو بھی چین مل چکا ہے۔ وہ آہستہ سے اٹھا، زینب کی قبر کو آخری بات محبت اور عقیدت سے دیکھا اور دل میں اس کے لیے دعا کرتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ اس رات احمد نے خود کو ہلکا اور آزاد محسوس کیا، جیسے اس کے دل پر سے بوجھ اتر چکا ہو۔ زینب کی باتیں اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھیں اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا پورا عزم کرے گا۔ احمد کی زندگی میں وہ رات ایک سنگ میل ثابت ہوئی۔ زینب کی قبر پر ہوئی اس ملاقات نے اس کے دل کو بدل کر رکھ دیا۔ اس نے اپنے گھر کے ماحول کو بھی بدلنے کی کوشش کی۔ وہ زیادہ ہمدرد اور نرم دل ہو گیا اور اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے لگا، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں شامل ہونے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور احمد کی زندگی میں تبدیلی آتی گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ اچھا انسان بن گیا، نیکیاں کرنے لگا، نماز کی ادائیگی کرنے لگا۔ یہ واقعہ اس نے ہمیشہ یاد رکھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔